کچھ حالات چل رہے ہیں. تو علی بھائی اس میں جو اگر ہم حدیث کی طرف آتے ہیں تو وہ جو ایک حدیث ہے ہم نے سنی ہوئی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. ٹریولنگ کا اس میں بھی انوالوڈ ہے علم. اس حدیث کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں گے. یہ حدیث تو اصول محدثین پہ تو بہت کمزور ہے, آلموسٹ یہ فیبریکیٹڈ حدیث ہے, لیکن اس کو سپورٹیو صحیح احادیث موجود ہے. جامع ترمذی کے اندر موجود ہے, اس کو سپورٹیو اور کتابوں میں احادیث موجود ہیں, اور مشکات المصابیح کے فٹ نوٹ پہ جو جنہوں نے اس کی تحکیم کی انہوں نے وہ سارے طرق جمع کیے ہیں کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے, جہاں سے ملے حاصل کر لو. حکمت یہ بہت ورسٹائل لفظ ہے. حکمت ہر وہ چیز جو آپ کو یعنی آپ کے انٹلیکچوئل لیول کو بڑھاتی ہے. ٹھیک ہے, اسلام گاڈ اورینٹڈ ہے. ہم کہتے ہیں یہ تمام چیزیں, یعنی مجھ سے اگر آپ پوچھیں نا تو میں سب سے زیادہ شوق سے نیشنل جغرافک چینل دیکھتا ہوں, ڈسکوری چینل دیکھتا ہوں, اور ڈسکوری چینل کے اوپر مین ورسز وائلڈ وہ میرا فیوریٹ پروگرام ہے. آپ اس سے جتنے خدا کے قریب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ شاید کسی اور پروگرام سے ہو سکے. آپ یہ ساری چیزیں آبزرو کرتے ہیں, اور آپ خود نہیں اگر وہاں جا سکتے اپنے مصروفیات کی وجہ سے, ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے, یا میرے ساتھ سیکورٹی ایشوز لگے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے, تو میں تو گھر بیٹھے ہر چیز انجوائے کرتا ہوں. اور میں کہتا ہوں یوٹیوب نے یہ ورچوئل ٹریولنگ والا جو ایک موڈ دیا ہے, جو آپ کے ماشاءاللہ چینل سے بھی اس سے بھی میں نے استفادہ کیا ہے, یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ اب ہزاروں سال کی بھی اگر انسان کو زندگی دنیا پہ دی جائے نا تو انجوائے کر سکتا ہے, اگر دوسری چیزیں اس کے ساتھ نہ ہو. یعنی آج سے 30-40 سال پہلے جو گھر کے بوڑھے اور بوڑھیاں تھیں نا, وہ گلہ شکوہ کرتی تھی کہ ہمارے پوتے پوتیاں ہمارے پاس نہیں بیٹھتے. ان بیچاروں کو کام ہی کوئی نہیں ہوتا تھا. وہ کہتے تھے ہم قرآن بھی پڑھیں تو کتنا پڑھیں, پورا دن گزرتا ہی نہیں ہے, مصروفیت ہی نہیں. لیکن آج یوٹیوب کی برکت سے, فیس بک کی برکت سے, اور باقی جو سوشل میڈیا کے جتنے موڈ, اس کی برکت سے یقین کریں پوتے پوتیاں ان کے پاس جاتی بھی ہیں نا تو وہ بس سلام کر کے کہتی ہیں میں ڈرامے دی قسط دیکھ لواں, میری یہ چیز رہ گئی. تو میں سمجھتا ہوں اس میں یہ والی جو فیلڈ ہے, اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو اکیلے میں گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں آپ اکیلے ہو ہی نہ کبھی, اچھی کمپنی کریں. وہ کہتے ہیں اچھی کمپنی نہیں, میں کہتا ہوں یوٹیوب اچھی کمپنی, سوشل میڈیا اچھی کمپنی, اس میں آپ کے پاس ہر ایک چیز موجود ہے. بور ہو جاتے ہیں, میں نے کب آپ کو کہا کہ آپ میرے لیکچر لگا کے ہر وقت بیٹھے, ویسے تو اس سے تو آپ بالکل بور نہیں ہو گئے, یہ میں آپ کو بتا دوں. ہر ٹاپک پہ قرآن کی تفسیر دیکھیں, نیشنل جغرافک لگا کے دیکھیں, اور پھر جو ناسا کی لیٹسٹ رپورٹس آتی ہیں ان کے اوپر آپ ویڈیوز دیکھیں. میں کہتا ہوں جی ہزاروں سال ہونا, اس وقت اتنا نالج یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے کہ آپ کو ہزاروں سال کی بھی زندگی ملے آپ وہ کور نہیں کر سکتے. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ احادیث بھی اس کو سپورٹیو ہے. پھر دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے راستے پہ چلے گا نا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. اب علم میں ہر وہ علم شامل ہے جو آپ کو گاڈ کے قریب کرتا ہے. اگر دین کا علم آپ اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ دنیا کمائیں گے اور لوگوں کو اپنا غلام بنائیں گے, جو کہ اکثر علماء سو نے بنایا ہوا ہے, تو یہ دین بھی دنیا داری ہے. اور اگر آپ سائنس کا علم, ظاہر ہے وہ کریشن جو ہے وہ کریٹر کی ہے نا, یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے, اور قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور یہ فعل ہے. اللہ کے قول اور فعل میں تضاد تو نہیں ہے, تو یہ اس کا سائنس کا علم. میں اکثر کہتا ہوں سائنس کو آن کریں. سائنس جو آپ کا تعارف خدا کے ساتھ کرواتی ہے نا, پیغمبر کے بعد اگر کوئی تعارف آپ کا کروا سکتی ہے نا چیز, وہ سائنس ہے. اور اللہ نے اس طرح کمپنسیٹ کیا. دیکھیں ہم نے پیغمبر کے معجزات نہیں دیکھے, لیکن آج اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے معجزات جو سائنٹیفک فیکٹس میں تھے وہ ہمیں دکھا دیے. میں سمجھتا ہوں کہ مردے کا زندہ ہونا یہ چھوٹا معجزہ ہے, انڈے میں سے چوزے کا نکلنا یہ بہت بڑا معجزہ ہے. کیونکہ انڈا ہم 12 توڑتے ہیں, اس میں لیسدار مادہ ہے, وہ کس طرح چوزے میں کنورٹ ہو جاتا ہے. مردہ تو چلے وہاں لیٹا ہوا ہے نا, وہی جسم کھڑا ہو گیا, لیکن یہ اس سے بڑا معجزہ ہے. لیکن ہم اس سے کے عادی ہو چکے ہیں. ایک بے قدر بیج کا زمین میں بونا اور 6 ارب گنا بڑا درخت بن جانا یہ بڑا معجزہ ہے, لیکن ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں. تو یہ جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر انہیں کہا گیا, انہیں قرآن میں کہا گیا آیاتن, جو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر ساری اپنی آیاتن گنوائی ہیں. زمین و آسمان کی پیدائش, زمین میں جانداروں کا پھیلانا, اسی طریقے سے بادلوں کا آنا, بارش برسنا, زمین سے کھیتی کا اگنا, اور اینڈ رزلٹ یہ نکالا کہ تمہیں بھی اسی طریقے سے قیامت کے دن نکالا جائے گا, اور اللہ نے تمہارا رزق اس زمین میں رکھ دیا. یہ تمام کی تمام جو فزیکل فینومینا, یعنی دیکھ لیں کہ آلموسٹ 6,500 میں سے 1,000 آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر اور فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر. گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. تو خدا کی ایکسپلینیشن ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں جی آج ہمارا ایمان بالغیب اتنا مضبوط ہے
کہ جو شاید نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کے معجزات دیکھے تھے نا، وہ جو ایج حاصل کر چکے تھے نا، اس کی کمپنسیشن اللہ تعالیٰ نے سائنس کی برکت سے کروا دیا ہمیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے نا میں عدل و انصاف کرنے والا ہوں، واقعی اللہ نے انصاف کیا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا